جس طرح ٹرولنگ کی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ شخص 16 مہینے جو ہے وہ اس ملک کا سربراہ رہا ہے۔ ان کے بھائی کی حکومت، ان کے خاندان کی حکومت، ان کے بیٹے کی حکومت، اس کی اپنی حکومت کہ منصور علی خان سے میرے بہت سارے اختلافات موجود ہیں اور رہیں گے۔ میں منصور علی خان کی صحافت پر اول دن سے ایک رتی برابر بھی شک نہیں کرتا۔ منصور علی خان ایسا صحافی ہے، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ سوال ٹکا کے سوال کرتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ حالانکہ آپ اگر بہت سارا تاثر ایسا پایا جاتا ہے اور ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ منصور علی خان لفافہ صحافی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ منصور علی خان لفافہ صحافی ہے۔ منصور علی خان ایک اعلیٰ درجے کا پڑھا لکھا، سمجھدار اور ویل نون اور ویل آرگنائزڈ قسم کا پروفیشنل صحافی ہے۔ میں اس کی صحافت کا تو معترف ہوں، لیکن کچھ چیزوں پہ ظاہر بات ہے ہمارے اختلافات بھی ہوتے ہیں اور یہ جمہوری رائٹ ہے۔ ان کے میرے ساتھ بہت سارے اختلافات ہیں، میرے منصور علی خان صاحب کے ساتھ بہت اختلافات ہیں، لیکن جہاں تک سوالات کا بات ہے تو منصور علی خان نے جو ٹکا کے سوالات کیے اور وہ سوالات کیے جو تو پرٹیننٹ تھے، خاص اسپیسیفک، جو شہباز شریف کی پرفارمنس اور شہباز شریف کے ایسیٹس، شہباز شریف کی کارکردگی اور ان کے خاندان کے حوالے سے سوالات تھے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خاندان اور آل شریف جب بھی کوئی سوالات، جب بھی کوئی انٹرویو پلان کرتے ہیں تو اس انٹرویو میں ہمیشہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت سارے ایسے انکشافات سوشل میڈیا پر موجود ہے جہاں مختلف صحافیوں نے مختلف اوقات پر یہ ایکسپوز کیا ہے کہ ہم جب بھی انٹرویو کے لیے کہتے تو وہ سوال نامہ پیش کرتے، پھر جواب، مطلب ایک رٹی رٹائی بات اور اپنی من مرضی کی بات کرتے۔ لیکن یہ شہباز شریف صاحب کو خاص ہی ایک قسم کا جو ہے وہ شوق چڑھ گیا اور شوبدہ بازی میں پڑ گئے کہ ہم نے منصور علی خان کو انٹرویو دینا ہے۔ شاید یہ انٹرویو پری پلان نہیں تھا اور یقیناً نہیں تھا یہ انٹرویو پری پلان۔ منصور علی خان صاحب نے چند ایک سوالات جو ہے وہ پرٹیننٹ کیے، ایک تو ایون فیلڈ کے حوالے سے اور ایسٹس کے حوالے سے اور اس کے جو منی لانڈرنگ کے کیس تھے اس کے حوالے سے سوالات کیے۔ اس کے بعد جو ان کی باہر پراپرٹی ہے، فلیٹس ہیں، اس کے حوالے سے سوالات کیے، ان کے خاندان کے حوالے سے سوالات کیے، بیٹے کی پراپرٹی اور بیٹے پر جو مختلف قسم کے الزامات اس کے حوالے سے، اور اس کے اپنے اوپر جو منی لانڈرنگ کے اربوں روپے کے الزامات ہیں اس کے حوالے سے سوالات کیے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سوال چنا جواب گندم، یہ مثبتلی ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو بے وقوف بنائیں۔ یہ بے وقوف نہیں، یہ خود اٹ سیلف یا ہم سیلف جو ہے یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں جب اس سے سوالات پوچھے گئے کہ آپ کے ایون فیلڈ میں ہے اپارٹمنٹ، نہیں ہے اپارٹمنٹ، نے کہا وہ جو فلیٹس ہیں وہ کس کی ہیں، مجھے نہیں پتا۔ نے کہا وہ نواز شریف صاحب کے بیٹوں کی ہے، وہ ان سے جا کے پوچھے۔ حمزہ شہباز شریف کے حوالے سے جب سوالات پوچھا کہ اس کے اپنی ذاتی بیٹے کے حوالے سے، تو ان سے جب پوچھا گیا تو وہی کہتا ہے کہ وہ حمزہ سے جا کے پوچھیں۔ اور باقی ایسی چیزیں تھیں جو یقیناً ہماری رسوائی، بدنامی اور بدنیتی جو ہے وہ نکلتی ہے۔ یقین کریں کہ بڑا دکھ ہوا اس انٹرویو کو دیکھ کر، اور بڑی شرمندگی کی بات یہ تھی اس انٹرویو میں کہ جو سوالات پوچھے گئے اس کا خاص طور پر میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ منصور علی خان نے کہا کہ آپ کی حکومت میں، آپ کے دور حکومت میں جو ہے صحافیوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا، مس پرسنس جو ہے وہ ڈکلیئر کیے گئے۔ اس میں سے نامور صحافی عمران ریاض خان صاحب کو اٹھایا گیا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کینیا کے وزیر اعظم کو فون کیا ہے 2 دفعہ۔ انہوں نے کہا ہے حضور عمران ریاض خان کی بات کرو۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو 2 دفعہ کینیا کے وزیر اعظم کو فون کیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں آپ سے بات کر رہا ہوں عمران ریاض خان کے بارے میں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ سمجھیں اس بات کو کہ میں نے کینیا کے وزیر اعظم کو فون کیا عمران، بڑا عجیب۔ انہوں نے کہا میں ارشد شریف کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، شہید ارشد شریف کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا ہاں وہ شہید ارشد شریف کے لیے میں نے کال کی تھی۔ یہ ان کے ذہن معوف ہو چکے ہیں، ان کے ذہن کا جو حافظہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، بالکل فارغ العقل ہے اور فارغ الفہم لوگ ہیں یہ، اور یہی ہمارے ملک کا اثاثہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان صاحب کو دوبارہ سوال کیا کہ اٹھایا گیا تھا اور پھر واپس، انہوں نے کہا ہاں جس طرح اٹھایا گیا تھا واپس آ گیا، جس طرح گیا تھا اس طرح واپس۔ پر عجیب بے وقوفی اور نالائکی اور بے نیتی اور بدنیتی پر مبنی جو ہے ان کی وہ الفاظ جو ہیں وہ چھلکتے ہیں اپنے دل سے۔ اب اس میں انٹرویو میں
क्या कुछ खासे बातें आपने सुन ली होंगी यकीनन, लेकिन इसमें असल चीज़ क्या है जिस पर मेरा कंसर्न है? मेरा कंसर्न इस चीज़ पर यह है कि मुझे इंटरव्यू से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क की जितनी बदनामी होती है और मेरे मुल्क का ये चेहरा लेकर बाहर जाते हैं और बाहर डायलॉग करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लीडरान के साथ ये लोग बैठते हैं, और ये जब ये वाला चेहरा और ये वाला मुंह और ये वाली अक्ल लेकर बाहर जाएंगे तो कितनी बड़ी रुसवाई होगी हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए, जो आम पाकिस्तानी हैं, और यही हमारे एम्बेसडर होते हैं, यही हमारा फेस होते हैं, और यही मुल्क को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया इनके नाम से जो है वो पाकिस्तान को जानती है। कितने बड़े शर्म की बात है कि एक शख्स की बदनीयती जो है, और वो इतनी बदनीयती छलक रही थी कि इसकी सोच, और जिस तरह बदनामी और जिस तरह खासतौर पर छित्रोल की गई है सवालात में, और जिस तरह ट्रोलिंग की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की, ये इतनी अजीब और गरीब बात है इनके लिए। मैं ये समझता हूँ कि इनके जूं कान पर जूं भी नहीं रेंगती होगी, मतलब ये रूटीन है, यूज टू हो चुके हैं ये बातें सुनकर और ये तमाम तर मामलात को ऑब्जर्व करके।